کیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا؟ عمران خان آدھا سچ بول رہے ہیں۔ انصار عباسی کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ عمران خان آدھا سچ بول رہے ہیں۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی غلطیوں کا ایک تاریخی جائزہ پیش کیا، لیکن پروجیکٹ عمران خان کا ذکر کرنا بھول گئے۔ یہ بھی بھول گئے کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح اپنے حق میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، کیسے میڈیا کو دبایا اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دبوایا۔ وہ 2014 کے دھرنے کے احوال و حقائق بھی بتانا بھول گئے اور اس بات کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ انہیں اقتدار میں لانے کے لیے کس طرح ان کے سیاسی مخالفوں کی حکومت ختم کروائی گئی۔ ان کے خلاف عدلیہ سے فیصلے کروا کے انہیں سیاست سے ہی نااہل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں جیلوں میں بھی ڈال دیا گیا۔ خان صاحب یہ بھی بھول گئے کہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے 2018 کے الیکشن کو کس طرح انجینئر کیا گیا، کیسے میڈیا پر دباؤ کے ذریعے عمران خان کی بھرپور کوریج اور ان کے مخالفین کے سیاسی اجتماعات کو دبا دبا کر دکھایا جاتا رہا، کس طرح الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد سیاستدانوں اور ممبران اسمبلی کو ان کی جھولی میں ڈالا گیا تاکہ وہ حکومت بنا سکیں۔ خان صاحب کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کو باقاعدہ حکم دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انجینئرنگ سے بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کی مثبت رپورٹنگ کی جائے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ ان کے دور حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے میڈیا کو ایک ایسے دباؤ میں رکھا گیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ خان صاحب کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے اپنے دور میں کتنے صحافیوں کو اٹھایا گیا، کتنوں کی دھنائی کی گئی، کتنوں پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ خان صاحب کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم ایران کے سرکاری دورے کے دوران ان کی حکومت کے متعلق چند بین الاقوامی اداروں کی کرپشن کی رپورٹ پر مبنی میری خبر شائع ہونے پر اس وقت کے DGISPR کے ذریعے جنگ گروپ کی مینجمنٹ کو ہدایت دی تھی کہ انصار عباسی کو رات 9 بجے سے پہلے جنگ گروپ سے نکال دیا جائے ورنہ جیو نیوز کو بند کر دیا جائے گا۔ خان صاحب کیا یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد مثلاً سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی، قانون سازی اور حکومتی اراکین کی اسمبلی میں موجودگی کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا تھا۔ خان صاحب کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ ان کے دور میں ان کے سیاسی فائدوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاسی مخالفوں کو دبانے اور ناپسندیدہ میڈیا کو لگام دینے کے لیے گمنام نہیں بلکہ باقاعدہ تعارف کے ساتھ فون کیے جاتے تھے اور حکم دیا جاتا تھا کہ یہ کریں اور یہ نہیں کریں۔ خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں اور اس کے خاتمے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر انہیں پورا سچ بولنا چاہیے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر ان کی تنقید کا اب بھی مقصد سویلین بالادستی کا حصول نہیں بلکہ یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے اور ان کے مخالفوں کو کچلنے میں ان کا ساتھ دے۔ اپنے تازہ ترین انٹرویو میں خان صاحب نے سری لنکا اور مصر کی مثالیں دیں اور بتایا کہ خراب معاشی حالات کی وجہ سے کیسے IMF ان ممالک کی فوج کی تعداد کم کروا رہا ہے۔ خان صاحب پاک فوج کی اہمیت کی بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں ایک اور سچ بولنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بنتا ہے اور ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کی حکومت کے آخری چند مہینے کے فیصلوں اور ان کی موجودہ سیاست کا کتنا کردار ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔